Islamic Research Center. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کہ آپ دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھتے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھا لیتے، لیکن جب انسان قرآن و سنت کو دلیل نہیں مانتا، حجت نہیں مانتا، یا اس کی روشنی میں زندگی گزارنا نہیں چاہتا، تو پھر ہمیشہ سنی سنائی باتوں کو ہی حجت مانتا ہے۔ آج لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اصل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم ابتدائی اسلام میں نعوذ باللہ من ذالک بت لے کے آتے تھے جو اپنی بغلوں میں چھپا لیتے تھے، تو ان کو گرانے کے لیے یہ رفع الیدین کا حکم دیا گیا۔ اس ضمن میں 3 باتیں آپ کو لکھنی چاہیے۔ کائنات کے اندر ادنا سے ادنا مسلمان بھی یہ گوارا نہیں کرتا، ادنا سے ادنا مسلمان، کہ وہ منافقت کا کوئی پہلو اس انداز سے پیش کرے اور نماز کی حالت میں بتوں کو لے کے آئے۔ تو صحابہ کرام پر یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ وہ ہستیاں جو اللہ کے رسول کے اشارہ ابرو پر اپنی جان چھڑکنے کے لیے تیار رہتے تھے، وہ اس طرح کا عمل کیسے کر سکتے؟ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے دلوں کو جھانکا، سب سے خوبصورت دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، پوری کائنات کا سرتاج بنا دیا۔ ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دلوں کو جھانکا تو سب سے خوبصورت دل اللہ کے رسول کے صحابہ کے پائے۔ فجعلهم وزراء لنبيه، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیغمبر کا وزیر بنا دیا۔ یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں بھی چناؤ کیا، انسانوں سے بھی چناؤ کیا۔ چنیدہ ہستیوں کے بارے میں اس طرح زبان کھولنا یہ شرعاً جائز نہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کسی مسلمان کو زیبا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت کا بیشتر حصہ جب غور ہی نہیں کرتا تو یہ لکھتا، پڑھتا، پڑھاتا اور بولتا نظر آتا ہے، اور سمجھ سے باہر ہے۔ آپ لوگ بھی عقل رکھتے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچئے، وہ کاغذ کے بت تھے کیا؟ اور ساتھ ان کے اس وقت کوئی ایلفی کی فیکٹری بھی تھی کہ بغلوں میں لگا لیتے اور گرتے ہی نہیں تھے؟ تو وہ تو اللہ اکبر پہلی مرتبہ کہیں تو اس وقت ہی گر جانے تھے، وہ کیسے چھپ گئے؟ انہوں نے تو چادریں پہنی ہوتی تھی اس وقت، تو قمیض اور ہائی نیک تو بنی نہیں تھی ابھی تک،
تو کیسے چھپا لیا انہوں نے؟ کوئی لاجک تو ہونا چاہیے.